اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہزاد اقبال، اور اس ویڈیو میں ہم ممتاز مفتی کے افسانوی مجموعے ان کہی کا موضوعاتی مطالعہ دیکھیں گے، یا جسے فکری جائزہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ان کہی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ایم فل کے نصاب میں شامل ہے اور زمانہ طالب علمی میں بنائی گئی اسائنمنٹ آپ سے شیئر کروں گا، تو ویڈیو تھوڑی طویل ہو سکتی ہے۔ پوری جائزے کے لیے آپ کو یہ دقت ویڈیو کی طوالت کی برداشت کرنی پڑے گی۔ تو بغیر کسی تعطل کے ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کے آغاز کی طرف۔ ان کہی 1943 میں شائع ہوا۔ اس میں 1936 سے لے کر 1942 تک کے ممتاز مفتی کے افسانے شامل ہیں۔ اس مجموعے میں کل 17 افسانے ہیں۔ یہ افسانوی مجموعہ 212 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس مجموعے کی فہرست میں پہلے پیش لفظ اور اس کے بعد افسانوں کی فہرست درج ہے۔ افسانوں کی ترتیب کچھ یوں ہے: آپا، بیگانگی، جھکی جھکی آنکھیں، آپ بیتی، اندھیرا، خلط ملط، یہ دیوی، نفرت، محلہ، غسل آفتابی، کرن محل کا بھوت، مہندی والا ہاتھ، اندھا، ماتھے کا تل، مورا، انتقام اور سیانی وغیرہ۔ اس مجموعے میں شامل افسانوں کے متعلق ممتاز مفتی کا کہنا ہے: اس مجموعے کی بیشتر کہانیوں میں نفس لاشعور کے کسی نہ کسی پہلو کے اظہار کی کوشش کی گئی ہے، اور نفس لاشعور کا اظہار ہی میرے مصنف بننے کا جواز یا بہانہ ہے۔ یہ موضوع ایک بے حد الجھا ہوا بکھیڑا ہے۔ بہرحال، اگر میں نفس لاشعور کے ابو الہول کے پر اسرار تبسم کی جھلک نہیں دکھا سکا تو بھی مجھے تسکین ہے کہ میں نے اس اہم اور دقیق موضوع پر لکھنے کی جرأت اور کوشش کی۔ یہاں ممتاز مفتی کے افسانوی مجموعے ان کہی میں شامل افسانوں کی ترتیب سے موضوعاتی جائزہ لینے کی کوشش کی گئی۔ آپا ان کہی کا پہلا افسانہ ہے۔ اس میں ممتاز مفتی نے نور جہاں عرف جہینہ کی زبانی کہانی سنائی ہے۔ اس کے علاوہ آپا، جو کہ جہینہ کی بڑی بہن ہے، بدو چھوٹا بچہ، ابا اور اماں کے کردار شامل ہیں۔ پڑوس میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہوئی سائرہ اور ثریا بھی کہانی کا حصہ ہیں، جن کے قہقہے دوسرے گھر سنائی دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ ساجدہ اور تصدق بھائی کے کردار ہیں، جو آپا کے کردار کو نمایاں کرنے کے لیے تراشے گئے ہیں۔ ساجدہ اور ساجو باجی آپا کی خالہ زاد ہے اور میٹرک کا امتحان دینے کے لیے آپا کے گھر آئی ہوئی ہے۔ آپا میٹرک کے بعد تعلیم کا سلسلہ منقطع کر چکی ہے۔ تصدق کالج میں پڑھتا ہے۔ اتفاقات زمانے نے تینوں کرداروں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار سجادہ عرف آپا ہے، جو اپنے جذبات کا اظہار زبان سے کرنے کی بجائے افعال سے کرتی ہے۔ تصدق کی خواہشات کا احترام ان پر عمل کر کے کرتی ہے۔ تصدق زیادہ میٹھا پسند کرتا ہے تو اس کی خاطر فیرنی میں چینی کی زیادہ مقدار ڈال دیتی ہے۔ تصدق کی خاطر فروٹ سلاد تیار کرنا سیکھتی ہے۔ اس کی خواہش کے مطابق ہارٹ بریک ہاؤس کتاب پڑوس سے لا کر پڑھتی ہے۔ اس کے مد مقابل ساجدہ کا کردار رکھا گیا ہے۔
ساجدہ اپنے جذبات زبان پر لانے سے گریز نہیں کرتی۔ ساجدہ کے جذبے بولتے ہیں، وہ براہ راست بات کرنے کی جرأت رکھتی ہے۔ تصدق کی دلچسپی پہلے سجادہ میں ہوتی ہے، لیکن ساجدہ کے آنے کے بعد تصدق کی دلچسپی کا محور ساجدہ بن جاتی ہے، اور یہ دلچسپی ازدواجی رشتے کا روپ لے لیتی ہے۔ زبانی اظہار سے آری سجادہ یعنی آپا وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ شادی کے 2 سال بعد سجادہ کے گھر میں تصدق اور ساجدہ میاں بیوی کی حیثیت سے آتے ہیں۔ 2 سال بعد ان کا شوخ انداز مدھم پڑ چکا ہے اور کہہ سنجیدگی میں بدل چکے ہیں، لیکن سجادہ یعنی آپا کی مسکراہٹ اور حرارت قائم ہے۔ تصدق اس کشش کو محسوس کرتا ہے، لیکن اب دیر ہو چکی ہے۔ ممتاز مفتی کے اس افسانے کی جان آخری پیراگراف ملاحظہ ہو۔ آپا چپ چاپ بیٹھی چولہے کی راکھ میں دبی ہوئی چنگاریوں کو کرید رہی تھی۔ بھائی جان نے مغموم سی آواز میں کہا، کتنی سردی ہے؟ پھر اٹھ کر آپا کے قریب چولہے کے سامنے جا بیٹھا اور ان سلگتے ہوئے اپلوں سے ہاتھ سینکنے لگے۔ بولے، ممانی سچ کہتی تھیں کہ ان جلے ہوئے اپلوں میں آگ دبی ہوئی ہے، اوپر سے نہیں دکھائی دیتی۔ کیوں سجدے؟ آپا پر سر سرکنے لگی تو چھن سی آواز آئی، جیسے کسی دبی ہوئی چنگاری پر پانی کی بوند پڑی ہو۔ بھائی جان منت بھری آواز میں کہنے لگے، اب اس چنگاری کو نہ بجھاؤ، سجدے دیکھو تو کتنی ٹھنڈک ہے۔ اس کہانی کے تمام کرداروں میں سے سجادہ یعنی آپا کے کردار کو نمایاں کیا گیا ہے، اور اس کے شعور کے پیچھے ایک لاشعوری کائنات جھلکتی دکھائی دیتی ہے۔ اس افسانوی مجموعے کا دوسرا افسانہ بیگانگی ہے۔ بیگانگی میں ممتاز مفتی نے بچوں کی نفسیات دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس غرض سے انہوں نے ایک گھر کا ماحول تراشا ہے۔ اس گھر میں 2 بچے رشید اور محمود کو دکھایا گیا ہے۔ رشید اپنے والدین کا پہلا بچہ ہے جو خاص شکل و صورت نہیں رکھتا، لیکن اولویت کی بنا پر اس کو والدین کی طرف سے ہر طرح کی آسائش میسر ہے۔ ہر خواہش ذرا سا رونے کی عوض پوری ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا بھائی محمود پیدا ہوا تو اس منظر نامے کی ساری صورتحال تبدیل ہو گئی۔ رشید کو اپنی تحقیر کا احساس ہوتا ہے۔ اس احساس کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے سارے ہنر آزماتا ہے، لیکن ناکامی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لاشعور میں محمود کے لیے نفرت پلنا شروع ہو جاتی ہے۔ گھر کا ماحول اور والدین کا رویہ اس میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ سارا گھر محمود کی طرفداری کرتا ہے۔ رشید توجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ محرومی بیماری اور بیماری سے غصہ اور غصے سے ہوتی ہوئی تخریبی کارروائیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جیسے جیسے رشید اپنی اہمیت کھوتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کی تخریبی کارروائیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ گھر میں ہونے والی ہر خرابی رشید کے نام سے منسوب کی جاتی ہے۔ رد عمل کے طور پر وہ برے کام کرتا بھی ہے اور انہیں اپنے لیے صحیح تصور کرتا ہے۔ یہ مسائل کبھی تو گھر میں والدہ کے کاغذات خراب کرنے کی صورت میں سامنے آتے ہیں، کبھی گلی میں فقیر کو پتھر مارنے اور کبھی محمود سے وابستہ چیزوں کو خراب کرنے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک پیراگراف ملاحظہ ہو۔ آخر رشید لوگوں کی عدم توجہی سے تنگ آ کر احتجاجی حرکات کو جائز قرار دینے پر مجبور ہو گیا، اور اس کی حرکات سے متاثر ہونا تو کیا ماں باپ انہیں سمجھنے تک کی تکلیف گوارا نہ کی۔ شاید وہ سمجھتے تھے کہ درد دل کا اظہار لفظوں کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھتے رہے رشید کو بستر پر پیشاب کرنے کی کبھی عادت پڑ گئی ہے، اور وہ رات کو ڈر کر بلبلا اٹھتا اور اسے اس حال کی شکایت ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جو گالیوں پر دعاؤں یا لفظوں سے اپنے غصے اور دنیا کی بے وفائی کا اظہار نہیں کر سکتے، وہ درد دل کا اظہار مثانے اور معدے سے کرتے ہیں۔ رشید اور محمود 2 بھائی ہونے اور ایک ہی ماحول میں رہنے کے باوجود اپنا الگ نفسیاتی ماحول رکھتے ہیں۔ یہی ماحول ان کی شخصیت اور رویے کا تعین کرتا ہے۔ رشید کا ماحول اسے تخریب کاری کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ محمود کا ماحول اسے مثبت اقدام کی طرف راغب کرتا ہے۔ محمود کا ماحول اگر رشید کو میسر ہوتا تو رشید بھی اپنے افعال میں محمود ہی ہوتا۔ رشید کا رد عمل لا شعوری ہے۔ ایک کوٹیشن دیکھیے،
فرائڈ کا خیال تھا کہ جن افعال کو ہم شعوری طور پر نہایت قبیح اور شفیع سمجھتے ہیں وہ ممکن ہے لاشعوری طور پر بہت زیادہ مطلوب ہوں۔ کسی فعل کو جس شدت سے ممنوع قرار دیا جاتا ہے وہ لاشعوری طور پر اتنی ہی شدید طلب رکھتا ہے۔ لہٰذا جو اعمال اور افعال جتنی شدت سے مذموم اور ممنوع قرار دیے جائیں وہ اتنی ہی طاقتور اور شدید لاشعوری طلب رکھتے ہوں گے۔ جی، اس افسانے میں مجموعے کا تیسرا افسانہ جھکی جھکی آنکھیں کے عنوان سے ہے۔ یہ ممتاز مفتی کا پہلا افسانہ ہے۔ اس میں متوسط طبقے سے کردار پیش کیے گئے ہیں۔ اس کا مرکزی کردار عذرا ہے۔ اس کردار کو ابھارنے کے لیے سلیم اور نظر کے کرداروں کا سہارا لیا گیا ہے۔ عذرا 10ویں جماعت کی طالب علم ہے جو معمول کے مطابق اپنے کام انجام دے رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں اس کی زندگی میں سلیم جیسا رومانی کردار لایا جاتا ہے جو کہ اس کے اندر کو دو لخت کر دیتا ہے۔ اس کی ایک دنیا حقائق کی دنیا ہے جس میں وہ زندہ ہے، اور دوسری دنیا تخیلات اور رومان کی دنیا ہے جس میں وہ رہنا چاہتی ہے، اور جب چاہتی ہے آنکھیں جھکا کر اس دنیا کی سیر کر لیتی ہے۔ عذرا کی حقائق کی دنیا نظر سے نکاح کی صورت تلخ حقائق کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ عذرا سسرال میں پہنچ کر بھی سلیم کے خیالات سے پیچھا نہیں چھڑا پاتی۔ ساس اس پر دل و جان سے فدا ہے۔ نظر ایک لطیف خواب کی گرفت میں ہے جو کہ عذرا سے نکاح کی صورت پورا ہوا ہے۔ نظر عذرا کی قرابت چاہتا ہے لیکن عذرا سلیم کے سحر میں کھوئی ہوئی ہے۔ نظر عذرا کو ہر طرح کی آسائش دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لیے وہ دن رات محنت بھی کرتا ہے اور اسے نیلی ساڑھی اور طلائی چوڑیوں میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن عذرا مسلسل نظر سے بیگانہ رہتی ہے، حتیٰ کہ اس کے چہرے کو بھی ایک بار توجہ سے نہیں دیکھتی۔ ہر وقت اس کو سلیم کے خیال رہتے ہیں۔ اس کہانی میں کلائمیکس سلیم کا دوبارہ عذرا کی زندگی میں خط کی صورت میں آنا ہے۔ ایک طرف اس کی حسین دنیا اور دوسری طرف اس کا گھر۔ ذہنی کشمکش سے دوچار عذرا گھر پر اپنی محبت قربان کر دیتی ہے۔ یہاں محبت مفاہمت کی نظر ہو جاتی ہے۔ میز پر پینسل پڑی تھی۔ دفعتاً عذرا نے پینسل پکڑ لی۔ وہ پارسل پر لکھ رہی تھی، میں نہیں آ سکتی۔ اس نے پینسل اپنے آپ سے چھین کر پھینک دی، اس ڈر کے مارے کہ وہ لکھا ہوا کاٹ نہ دے۔ اس نے کھڑکی کھولی اور باہر دیکھے بغیر ہی وہ پارسل سڑک پر پھینک کر جھٹ دروازہ بند کر لیا، جیسے وہ کھڑکی کے کھلے رہنے سے ڈر رہی ہو۔ وہ دھندلی سی شکل آگے بڑھی۔ عذرا پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بھینچ کر بند کر لیں اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں۔ اس کے کانوں میں ایک شور محشر سنائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ کوئی پارسل ہاتھ میں پکڑے جا رہا تھا۔ وہ چیخ کر اسے بلا لینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے دل میں شکست کی آواز سنی اور دھم سے کرسی پر گر گئی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کے دل سے دیوانہ وار آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ ہچکی کی شکل میں نکل گئی۔ ممتاز مفتی کے اس افسانے میں عورت پر ہونے والے سماجی ظلم کو موضوع بنایا گیا ہے، اور آج رشتوں کے جکڑ بند میں اس قدر الجھا دی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر دفن ہے۔ اس کا جسم تو سماج میں ہے لیکن روح کہیں اور۔ سماجی ماحول میں موجود عورت اپنی تار تار روح کے ساتھ اپنے جسم کا انگ انگ بھی سماج کے سپرد کر دیتی ہے، باقی خالی ڈھانچہ موت کے ہاتھ آتا ہے۔ جی، نیکسٹ افسانہ آپ بیتی ہے۔ آپ بیتی ایک نوجوان کی کہانی ہے جو لاہور کا رہائشی ہے اور ایک انجینئر کے طور پر نگونی ہمالیہ جاتا ہے۔ وہاں رہائشی کوارٹر ایک معمولی درجے کی جگہ ہے۔ اس نوجوان کے کردار کو واضح کرنے کے لیے ایک مسجد کے ملا کا کردار تراشا گیا ہے جو کہ ایک پولیس مین تھا۔ میڈیکل انفٹ ہونے کی وجہ سے سروس سے خارج ہوا۔ اس نے اپنے لیے مسجد اور ممبر کو بہتر جانا اور اپنے نظریے کے مخاطب لوگوں کو پرکھنے لگا۔ اس کے علاوہ ایک خان صاحب ہیں جو بے ڈول وجود رکھتے ہیں، اس کے باوجود معتدل نظریات کے حامل ہیں۔
اس میں ایک بوڑھا انار فروش اور اس کی بیٹی انار کا کردار بھی شامل ہے۔ مرکزی کردار نوجوان اور انار فروش کی لڑکی انار کے ہیں۔ باقی کردار ان کو واضح کرنے کے لیے تراشے گئے ہیں۔ انار ایک خوبصورت لڑکی ہے جس کے حسن کے چرچے پورے علاقے میں ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی، لیکن ناکامی ان کا مقدر ٹھہری۔ انار کے دل میں نوجوان کی جگہ بنانے کے لیے اس کے ملازم کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ اپنے مالک کی تعریف کرتا ہے اور انار کی توجہ اس کی جانب کھینچتی ہے یا مبذول ہوتی ہے۔ نوجوان تمام حالات سے بے خبر رہتا ہے، حتیٰ کہ انار اس نوجوان کے کوارٹر میں جھانک کر دیکھتی ہے۔ مسجد کا ملا اس واقعے کو اپنے تخیل کا رنگ دے کر بیان کرتا ہے اور اس واقعے کا حال سارے علاقے میں پھیل جاتا ہے۔ نوجوان اس خبر سے بے خبر ہوتا ہے۔ مسجد کا ملا اس واقعے کو ہوا دینے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ نتیجتاً نوجوان کا انار سے نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد نوجوان کا برقعے میں ملفوف عورت کے متعلق خیال اس حوالے سے اس کی نفسیات اور برقع اٹھ جانے کے بعد خیالات کا بدلنا اس افسانے کی یہی سے اس افسانے کو ایک نفسیاتی افسانہ کہا جاتا ہے۔ برقع اٹھ جانے کے بعد کے منظر کو ممتاز مفتی نے اس طرح لکھا ہے: مان اس نے برقع اٹھایا، رنگوں کا ایک طوفان اٹھا، دو کالی کالی آنکھوں نے میری طرف دیکھا، ایک لطیف مسکراہٹ کمرے میں تیرنے لگی، کمرے میں جو رنگین تصویریں ٹنگی ہوئی تھیں کالے نیلے دھبے سے دکھائی دینے لگیں۔ میرے ہاتھ سے ٹائم ٹیبل چھٹ کر زمین پر گر گیا۔ مجموعی طور پر اس کہانی کا واقعہ ایک انہونی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن سنجیدگی اور مزاح کا امتزاج اس کو ایک اچھی کہانی ثابت کرتا ہے۔ نیکسٹ کہانی کا عنوان اندھیرا ہے۔ اندھیرا ایک فلسفیانہ سوچ کا حامل افسانہ ہے۔ ممتاز مفتی اس افسانے میں زندگی کے دو رخ، اندھیرے اور اجالے کو پیش کرتے ہیں۔ دونوں خدا کی عطا ہیں اور انسان کسی نہ کسی کیفیت میں ان دونوں کا اسیر نظر آتا ہے۔ زندگی میں بے بسی اور مجبوری کا استعارہ اندھیرا ہے، جبکہ اجالا زندگی کی آسائش و اکرام کا ترجمان ہے۔ اس کہانی کی بنت معنی آفریں ہے۔ اس کے کردار شو روم میں رکھے ہوئے روغنی پتلے ہیں۔ ان کی مکالماتی گفتگو سے واقعات جنم لیتے ہیں۔ گفتگو نہایت شائستہ اور دلچسپ ہے۔ انسانی زندگی کا گہرا مشاہدہ اس افسانے سے جھلکتا نظر آتا ہے۔ اس افسانے کے منظرنامے میں ایک وسیع کمرہ دکھایا گیا ہے جو مردانہ ٹوپیوں کی دکان ہے۔ اس کمرے کی دیواریں گہرے نیلے رنگ کی اور پھولدار ہیں۔ چھت اور ستون بھی یہی منظرنامہ پیش کرتے ہیں۔ دکان میں روغنی پتلے سر پر ٹوپیاں لیے کھڑے ہیں۔ رات کا وقت ہے۔ کمرے کے وسط میں ایک لٹکتی ہوئی برقی قندیل ہے۔ پتلے جاذب نظر لگ رہے ہیں۔ گفتگو میں سولاہٹ والا پتلا، گاف کیپ والا پتلا، رومی ٹوپی والا، فلیٹ ہیٹ والا، نائٹ کیپ والا، کالی ٹوپی والا، شریف سولاہٹ والا اپنے آپ سے بیزار ہے۔ وہ اس بات پر رنجیدہ ہے کہ آیا اس کی زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ ٹوپی پہن کر کھڑا رہے گا۔ باقی ساتھیوں کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی اور وہ اس کی بات کو محض بےمعنی شکوہ قرار دیتے ہیں۔ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر اس کی زندگی کا مقصد صرف ٹوپی پہننا ہے تو پھر اس کے وجود پر اوور کوٹ ہو، لہٰذا یہ اپنے نظریات میں غلط ہے۔ ساتھ ہی اس کو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تیرے سر پر ٹوپی نہ بھی ہوتی تو اپنے سر کی شکایت کرتا کہ یہ بھی تمہیں فالتو میں ملا ہے۔ اس کے ساتھ موجود فلیٹ ہیٹ والا زندگی کو وسیع تناظر میں دیکھتا ہے۔ وہ اپنی خوشی کا سامان اپنے اطراف میں موجود سامان قرار دیتا ہے۔ اس کا نظریہ اس قول کے مصداق ہے کہ خوبصورتی ماحول میں نہیں، آنکھوں میں ہوتی ہے۔ سولاہٹ والے کے ہاں بہت سے سوالات ہیں، جن میں سے یہ سب کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ یہ روشنی، یہ اندھیرا کیوں کر ہے؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ان سوالات کو سن کر رومی ٹوپی والا اس کو اندھا قرار دیتا ہے۔ اس کے مطابق سولاہٹ والا بیکار کی الجھنوں میں وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس کی بیزاری اس کے خرابندہ خیالات کے عوض ہے۔ رومی ٹوپی والا سولاہٹ والے کو کفران نعمت کرنے والے میں شمار کرتا ہے۔ اس کے برعکس فلیٹ ہیٹ والا زندگی کو بذات خود ایک نعمت قرار دیتا ہے۔
والے کے خیالات میں بھی فلیٹ ہیڈ والے کے خیالات سے ملتے جلتے ہیں۔ اس گفتگو میں نائٹ کیپ والا شامل ہوتا ہے۔ وہ تدبیر اور چیزوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کو ایک نعمت قرار دیتا ہے۔ اگر وہ مادہ موجود نہ ہوتا تو دنیا کی ترقی رک جاتی، یعنی جستجو اور تجسس کا مادہ۔ جستجو اور جاننے کے مادے کے باعث ہی دنیا کا حسن ہے۔ صلاحٹ والا تمام احباب کے تانے سننے کے باوجود اپنے نظریے پر قائم ہے۔ وہ اپنا سوال بار بار دہراتا ہے۔ اس میں تحقیق کا اور جستجو کا مادہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ وہ دن اور رات کے معمولات سے عاری ہے اور اس سے بڑھ کر زندگی کا مقصد تلاشنا چاہتا ہے۔ اپنے عزم کے تحت وہ چل کر حقیقت تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو بھی چلنا سکھاتا ہے۔ وہ مالک کو مل کر جاننا چاہتا ہے کہ اندھیرا کیوں ہے۔ صلاحٹ والے کی تحریک پر سب پتلے چلنے لگتے ہیں۔ اس بات پر اتفاق ہوتا ہے کہ حقیقت تک رسائی کے لیے چلتے رہنا ضروری ہے۔ کالی ٹوپی والا بات کو اس طرح سمیٹتا ہے کہ یہ تمام بھگوان کے روپ ہیں۔ مفتی کا یہ افسانہ جس دور کی تخلیق ہے، اس دور میں واضح الفاظ میں اپنا مدعا بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرے خیال میں ممتاز مفتی نے اس افسانے میں تہذیبوں اور اس سے بڑھ کر مذاہب کی بحث کی ہے۔ ہر حال میں جو قوتیں تحرک کی بجائے قسمت نصیب کا راگ الاپتی ہیں، اپنے اطراف اور ماحول کے ساتھ نہیں چلتیں، زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، اور جو قومیں تدبیر، تفکر اور تحرک سے کام لیتی ہیں، منزل پا لیتی ہیں۔ یہ افسانہ جس دور کی تخلیق ہے، اس دور کے سیاسی حالات پر نظر کر کے اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ افسانہ خلط ملط ہے۔ خلط ملط کا مرکزی خیال ایک مخصوص ماحول میں بننے والی بچے کی نفسیات ہے۔ بچے کا نام مانی ہے اور اس کے کردار کو ابھارنے کے لیے اطراف سے زبیدہ، منیر بھائی، ملازمہ بانو، نوکر شریف، آپا، حمید، ابا اور اماں کے کردار تراشے گئے ہیں۔ مانی کا تجسس بھائی جان کے پاس تصویروں سے بڑھتا ہے۔ وہ انہیں ہر حال میں دیکھنا چاہتا ہے لیکن اسے موقع نہیں ملتا۔ اس اشتیاق کی وجہ سے وہ دو بار مار بھی کھا چکا ہے۔ اپنے لاشعور کے ہاتھوں مجبور، ایک دن بھائی جان کا کمرہ خالی دیکھ کر وہ اندر چلا جاتا ہے۔ بھائی جان سے مراد مانی کا بڑا بھائی ہے، لیکن وہاں اس نے عجیب منظر دیکھا۔ بھائی جان کے ہاتھوں میں ایک رنگ دار کپڑوں کا گٹھا تھا۔ بھائی جان اس پر جھکے ہوئے تھے۔ اس کی آواز مانی نے سنی۔ ظالم، اس آواز کی مخاطب بانو ملازمہ تھی۔ اس کے بعد مانی بانو کے انداز اور لہجے کا اندازہ لگاتا ہے۔ بھائی جان سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں لوچ اور چال میں ٹھمک آ جاتی ہے، لیکن یہی بانو مانی سے جب بات کرتی ہے تو اس کے لہجے اور انداز میں پھندا پن آ جاتا ہے۔ آنکھوں کی چمک دور ہو جاتی ہے، منہ زرد پڑ جاتا ہے۔ مانی اطراف میں توجہ کرتا ہے تو سامنے والوں کے نوکر شریف پر پڑتی ہے، جو اپنے محبوب کے لیے گانا گا رہا ہوتا ہے، لیکن مفہوم میں لفظ ظالم کا تاثر ابھرتا ہے اور اس کا محبوب بھی اس کو مسکرا کر دیکھتا ہے۔ اس طرح آپا کا بار بار آئینے کے سامنے کھڑا ہونا، مرغی مرغے کا آپس میں گڈ مڈ ہونا، اس کے والدین کا رات کو اسی مفہوم کو دہرانا اور رات کو دو سائیوں کا آپس میں خلط ملط ہونا مانی کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ سارے واقعات کو ذہن میں دہراتا ہے اور اگلے دن زبیدہ کے ساتھ نیا کھیل شروع کرتا ہے۔ وہ بھائی بنتا ہے اور زبیدہ بانو نیز یہ بھی تاکید کرتا ہے کہ اس نئے کھیل کی کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اگلی روز مانی زبیدہ سے کہہ رہا تھا، بیدی آؤ کوٹھے پر چل کر کھیلیں۔ وہ کوٹھے پر چلے گئے۔ یہ نیا کھیل ہے۔ چپ، اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا۔ میں ہوں ابا اور تم۔ وہ سوچنے لگا، نہیں، اس کھیل میں لیمپ بھی چاہیے۔ اچھا، اس نے خوش ہو کر کہا، تم ہو بانو اور میں ہوں بھائی جان۔ منیر کو بالکل نہ بتانا۔ ہیں؟ چپ۔ اس نے چاروں طرف مڑ کر دیکھا۔ ٹھہرو، میں دروازہ بند کر رہا ہوں، اس نے دبی آواز سے کہا۔ دروازہ بند کر کے وہ اسی طرح منہ پر انگلی رکھے دبے پاؤں واپس آیا۔ بانو، اس نے دبی آواز میں کہا، قمیص اتارو۔ اچھا۔ بیدی نے
شوق اور حیرانی سے کہا، اور وہ انتہا کے شوق اور تحیر سے بت بنی کھڑی رہی۔ مجموعی طور پر یہ کہانی سادہ پیرائی میں بیان ہوئی ہے۔ معنی اپنے اطراف سے اپنی شخصیت کا خمیر اٹھاتا ہے اور اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے، سارا منظرنامہ یکساں ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ افسانہ یہ دیوی ہے۔ ممتاز مفتی کا یہ افسانہ چند کرداروں پر مشتمل ہے۔ موضوع کے اعتبار سے ایک عورت جو کہ اپنی عمر سے بڑے مرد سے بیاہی جا چکی ہے، نفسیاتی کشمکش کی شکار ہے۔ اس افسانے میں ممتاز مفتی نے بابو بشمبھر ناتھ، اس کی بیوی دیوی، موہن کی بیوی نرملا، اس کی بہن، اور پرکاش جو کہ دیوی کا دیور ہے، کے کردار برتے ہیں۔ موہن بھیا کی دلچسپی اپنی بیوی کی بجائے دیوی میں زیادہ ہے، اور دیوی بابو بشمبھر ناتھ کی بجائے پرکاش، اور پرکاش اپنی پڑوسن عیسائی نرس میں دلچسپی لیتا ہے۔ کہانی کا موضوع دیوی اور پرکاش کا باہمی تعلق ہے۔ اس تعلق کی تہہ میں شعور اور لاشعور کی کشمکش نمایاں ہے۔ دیوی پرکاش کی عیسائی نرس کی طرف رغبت نہیں دیکھ سکتی۔ وہ پرکاش کی شکایت اپنے شوہر سے کرتی ہے، لیکن وہ کسی بھی طرح کی سختی پرکاش پر برتنے کی روادار نہیں ہے۔ نیز وہ پرکاش سے بے تکلفانہ تعلق چاہتی ہے، لیکن پرکاش اس کو برتنے سے انکار کرتا ہے اور اپنی دلچسپی عیسائی عورت میں دکھاتا ہے۔ پرکاش کی عیسائی عورت میں دلچسپی دیوی کو ناگوار گزرتی ہے، اور وہ اپنے تئیں اس کی حیت میں عیب گنتی ہے، یعنی عیسائی عورت کی حیت میں۔ بابو بشمبھر ناتھ اس کو سمجھتا ہے کہ وہ تم سے شرماتا ہے۔ اس پر دیوی کا چہرہ لال ہو جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ شرمانے کے لیے میں ہی رہ گئی تھی۔ یہی انداز گفتگو نامعلوم خواہش کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ تیری بھول ہے، جوان لڑکا ہے تو اس سے شرماتا ہے۔ کیوں شرمانے کے لیے؟ کیا میں ہی رہ گئی ہوں؟ دیوی کا منہ جانے کیوں لال ہو گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا گویا میرے پاؤں تلے زمین سرک گئی ہو اور میں اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب رہا ہوں۔ جی میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ جی نے بڑھ کر مجھے تھام لیا اور کہنے لگی، دیوی کو دیکھا کرتے ہیں، موہن اس کی باتیں نہیں سنا کرتے۔ وہ دیکھو، اس نے بابو کی طرف اشارہ کیا۔ دیوی بیچاری کے من میں ہوتی ہے، مورتی میں نہیں۔ سنو تو بابو جی پیار بھری نگاہوں سے دیوی کو دیکھ رہے تھے۔ کیسی پگلی ہے تو بالکل بھولی ہے، سچ مچ دیوی ہے دیوی۔ تو اس کے ساتھ ہی اس افسانے کا اختتام انکہی کے باقی افسانوں پر ویڈیو کے پارٹ 2 میں بات کی جائے گی، کیونکہ ویڈیو کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی بہتر رہے گا کہ اسے 2 حصوں میں منقسم کر دیا جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔